بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن حصہ اول، پارٹ نمبر 32، پیج نمبر 345۔ اس تفصیلی واقعہ کا ذکر ابھی سورہ اعراف کی آیات میں گزر چکا ہے۔ ان آیات میں بیان کردہ نشانیوں میں سے قمل قمل سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ وہ کیڑا مراد ہے جو اناج میں پیدا ہو کر اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اردو میں اس کو سرسری کہتے ہیں، اور انہی سے ایک روایت ہے کہ اس سے وہ چھوٹی ٹڈی مراد ہے جس کے پر نہیں ہوتے اور وہ بھی گلہ کو گھن لگا دیتی ہے۔ مجاہد، اکرمہ، قتادہ کی بھی یہی رائے ہے، اور ابن جریر کہتے ہیں کہ جوں کی طرح کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹوں میں ہلاکت پیدا کرتا ہے، اور راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چھوٹی مکھی ہے جو انسانی صحت کے لیے بے حد مضرت رساں ہے۔ قمل عربی میں عام طور پر جوں کو کہتے ہیں۔ تورات میں اس جگہ جوں اور مکھی دونوں کا ذکر ہے، لیکن ابن عباس، مجاہد، قتادہ، اکرمہ، ابن جریر اور راغب جیسے ائمہ لغت اس لفظ کا اطلاق مستعار بالا مختلف کیڑوں پر کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قمل اپنے معنی میں ان مصادیق کے لیے وسیع ہے۔ اس لیے ان تمام اطلاقات کی تطبیق کے لیے یہ کیوں نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ انسانوں پر جوئیں مسلط کر دیں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹی مکھیوں کو پھیلا دیا، ان کے جانوروں میں ہلاک کرنے والا کیڑا پیدا کر دیا، اور ان کے اناج اور غلہ میں گھن لگا کر خراب کر دینے والی سرسری کی تباہی پھیلا دی۔ اور ان سب مہلک کیڑوں کو قرآن کے اعجاز نے قمل کی وسیع تعبیر میں بیان فرما دیا ہے۔ مؤلف ان آیات میں بیان کردہ نشانیوں میں سے قمل، جوں اور ضفادع مینڈک کے متعلق علماء سیر نے لکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے کھانے پینے، پہننے برتنے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس میں یہ موجود نہ ہوں، حتیٰ کہ قوم فرعون کی عافیت تنگ ہو گئی اور وہ عاجز آ گئے۔ اور خون کے متعلق لکھا ہے کہ دریائے نیل کا پانی لہو کی رنگت کا ہو گیا تھا، اور اس کے ذائقہ نے اس کا پینا دشوار کر دیا تھا، اور پانی میں مچھلیاں تک مر گئی تھیں۔ تورات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 ظاہر نشانات دیے، پس اے محمد تو بنی اسرائیل سے دریافت کر کے جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ میں تجھ کو جادو کا مارا ہوا گمان کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، خوب جانتا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار نے ان نشانات کو عبرتیں بنا کر اتارا ہے، اور اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ طٰہَ اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنے نشانات معجزے دکھائے، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ سورہ نمل۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے نشانات بصیرت کے لیے آ پہنچے تو وہ کہنے لگے، یہ تو صریح جادو ہے، اور انہوں نے اپنے جی میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ صحیح ہیں، ظلم اور غرور کی وجہ سے انکار کر دیا۔ بس دیکھ اے مخاطب مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ قصص۔ پھر جب ان کے پاس ہماری صریح نشانیاں پہنچیں کہنے لگے، یہ کچھ نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جادو، اور ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں میں یہ باتیں نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون شخص لایا ہے اس کے پاس سے ہدایت کو، اور کون ہے جس کے لیے آخرت کا انجام مقرر ہے۔
بلا شبہ وہ بے انصافوں کو فلاح نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون۔ سورہ زخرف۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، پس موسیٰ نے کہا میں جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیاں لایا اچانک وہ اس کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم نے جو نشان ان کو دکھایا ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہی تھا، اور ہم نے ان کو دنیاوی عذاب میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ باز آ جائیں اور کہنے لگے اے جادوگر تو اپنے پروردگار سے اپنے اس عہد نبوت کی بنا پر ہمارے لیے دعا کر کے یہ مصیبت جاتی رہے تو ہم بلا شبہ ہدایت قبول کر لیں گے۔ تو پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو پھر وہ بد عہد ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلَّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ اخذ عزیز مقتدر۔ سورہ قمر۔ اور بلا شبہ آل فرعون کے پاس بدکرداریوں کے انجام سے ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا، پس ہم نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا ایک غالب اور قدرت والے کی پکڑ کی طرح۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ۔ سورہ نازعات۔ پھر دکھلائی موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی، پس اس فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل کا خروج اور فرعون کا تعاقب۔ جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی جانب لے جاؤ۔ مصر فلسطین یا ارض کنعان جانے کے دو راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ ہے اور وہ قریب ہے، اور دوسرا بحر احمر قلزم کا راستہ، یعنی اس کو عبور کر کے بیابان سور اور سینا کی راہ ہے، اور یہ دور کی راہ ہے، مگر خدا تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوا کہ وہ خشکی کی راہ چھوڑ کر دور کی راہ اختیار کریں اور قلزم کو پار کر کے جائیں۔ واقعات رونما ہو جانے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اس راہ کو حق تعالیٰ نے اس لیے ترجیح دی کہ خشکی کی راہ سے گزرنے میں فرعون اور اس کی فوج سے جنگ ضرور ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو قریب ہی آ لیا تھا، اور اگر دریا کا معجزہ پیش نہ آتا تو فرعون نے بنی اسرائیل کو بزدل اور پست ہمت بنا دیا تھا، اس لیے وہ خوف اور رعب کی وجہ سے کسی طرح فرعون کے ساتھ جنگ پر آمادہ نہ ہوتے۔ تورات سے بھی اس توجیہ کی تائید نکلتی ہے، اس میں مذکور ہے اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطین کے ملک کے راستے سے نہیں لے گیا۔ اب یہاں پہ فلسطینوں بھی لکھا ہوا ہے، خدا ان کو فلسطینوں کے ملک کے راستے سے نہیں لے گیا اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا، کیونکہ خدا نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ خداوند ان کو چکر کھلا کر بحر قلزم کے بیابان کے راستے میں لے گیا۔ خروج باب 13 آیت 17-18۔ علاوہ ازیں فرعون اور قوم فرعون کو ان کی نافرمانی اور سرکشی کی پاداش اور عظیم الشان اعجاز کے ذریعہ ظالم و قاہر اقتدار سے مظلوم قوم کی نجات کا عدیم النظیر مظاہرہ کرنا بھی مقصود تھا، اسی لیے یہ راستہ موزوں سمجھا گیا۔ غرض حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات چلے گئے اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی پارچہ جات جو ایک تہوار میں مستعار لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر اصل حال نہ کھل جائے۔ ادھر پرچہ نویسوں نے فرعون کو اطلاع کی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے۔ فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور رامسیس سے نکل کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ بنی اسرائیل کی تعداد بقول تورات علاوہ بچوں اور چوپایوں کے 6 لاکھ تھی، مگر پو پھٹنے کے وقت جب انہوں نے پیچھا پھر کے دیکھا تو فرعون کو سر پر پایا، گھبرا کر کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہم کو مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟
کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ خروج باب 14 آیات 11-12۔ غرق فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا خوف نہ کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ اور پھر درگاہ الہی میں دست بدعا ہوئے وحی الہی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے قلزم پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا کر پکڑو، لہٰذا بڑھے چلو۔ چنانچہ فرعون اور اس کا تمام لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر اتر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارہ پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی بحکم الہی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور فرعون اور اس کا تمام لشکر جو ابھی درمیان ہی میں تھا غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک وحدہ لا شریک لہو ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گزشتہ فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک مضطربانہ بات تھی، اس لیے خدا کی طرف سے یہ جواب ملا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ سورہ یونس اب یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو اقرار کا وقت تھا اس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہا اور در حقیقت تو مفسدوں میں سے تھا، یعنی خدا کو خوب معلوم ہے کہ تو مسلمین میں سے نہیں بلکہ مفسدین میں سے ہے۔ در حقیقت فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اضطراری اور بے اختیاری کی حالت میں نکلتی ہے، اور مشاہدہ عذاب کے وقت اس کی یہ صدائے ایمان و یقین حضرت موسیٰ کی اس دعا کا نتیجہ تھی جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا۔ سورہ یونس بس یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اپنی ہلاکت اور عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اس موقع پر فرعون کی پکار پر درگاہ الہی کی جانب سے پروردگار الہی کی جانب سے یہ بھی جواب دیا گیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً الآیہ۔ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ پس اگر گزشتہ مصری مقالہ کا مضمون صحیح ہے کہ منفتح رامسیس ثانی ہی فرعون موسیٰ علیہ السلام تھا، تب تو بے شبہ اس کی نعش آج تک محفوظ ہے، اور سمندر میں تھوڑی دیر غرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا ہے، اور آج وہ مصریات کے مصری عجائب خانہ میں تماشا گاہ خاص و عام ہے۔ ایجپٹولوجی۔ اور بالفرض یہ وہ فرعون نہیں ہے، تب بھی آیت کا مطلب اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ تورات میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے غرق شدہ مصریوں کی نعشوں کو کنارے پر پڑے ہوئے دیکھا تھا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ خروج باب 14 آیت 31۔ فلق بحر۔ قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کی روانگی اور فرعون کے غرق اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعہ کو بہت مختصر بیان کیا ہے اور اس کے صرف ضروری اجزاء ہی کا تذکرہ کیا ہے، البتہ اس سے متعلق عبرت و بصیرت اور موعظت کے معاملہ کو قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ سورہ طٰہٰ۔ اور پھر دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی تھی کہ اب میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے نکال لے جا، پھر سمندر میں ان کے گزرنے کے لیے خشکی کی راہ نکال لے، تجھے نہ تو تعاقب کرنے والوں سے اندیشہ ہوگا
نہ اور کسی طرح کا خطرہ۔ پھر جب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گیا تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، بس پانی کا ریلا جیسا کچھ ان پر چھانے والا تھا چھا گیا، یعنی جو کچھ ان پر گزرنی تھی گزر گئی، اور فرعون نے اپنی قوم پر راہ نجات گم کر دی، انہیں سیدھی راہ نہیں دکھائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ سورہ شعراء۔ اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں نقیب، یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہے تھوڑی سی، اور وہ مقرر ہم سے دل جلے ہوئے ہیں، اور ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ پھر نکال باہر کیا ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے اور خزانوں اور مکانوں سے، اسی طرح اور ہاتھ لگا دیں ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے پھر پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے کے وقت۔ پھر جب مکمل ہوئیں دونوں فوجیں، کہنے لگے ہم موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے، کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ ہے میرا رب، وہ مجھ کو راہ بتائے گا۔ پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ مار اپنا عصا دریا کو، پھر دریا پھٹ گیا تو ہو گئی ہر ایک پھاٹک جیسے بڑا پہاڑ، اور پس پہنچا دیا ہم نے ان دوسروں کو اس چیز میں ایک نشانی ہے، نہیں تھے وہ بہت لوگ ان میں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اعراف۔ بالآخر ہم نے ان کی بدعملیوں ہونا چاہیے، بالآخر ہم نے ان کی بدعملیوں پر انہیں سزا دی، یعنی اس جرم کی پاداش میں کہ ہماری نشانیں جھٹلائیں اور ان کی طرف سے غافل رہے، انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور جس قوم کو کمزور حقیر خیال کرتے تھے اسی کو ملک کے تمام پورب کا اور اس کے مغربی حصوں کا کہ ہماری بخشی ہوئی برکت سے مالا مال ہے وارث کر دیا۔ اور اس طرح اے پیغمبر تیرے پروردگار کا فرمان پسندیدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کہ ہمت و ثبات کے ساتھ جمے رہے تھے، اور فرعون اور اس کا گروہ اپنی طاقت و شوکت کے لیے جو کچھ بناتا رہا تھا اور جو کچھ عمارتوں میں بلندیاں اٹھائی تھیں وہ سب درہم برہم کر دیں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ سورہ یونس۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا، یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا، مقصود یہ کہ ظلم و شرارت کریں، لیکن جب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ فرعون سمندر میں غرق ہونے لگا تو اس وقت پکار اٹھا، میں یقین کرتا ہوں کہ اس ہستی کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی اسی کے فرما برداروں میں ہوں۔ ہم نے کہا ہاں اب تو ایمان لایا، حالانکہ پہلے برابر نافرمانی کرتا رہا، اور تو دنیا کے
मुफसिद इंसानों में से एक बड़ा ही मुफसिद था। बस आज हम ऐसा करेंगे कि तेरे जिस्म को समंदर की मौजों से बचाएंगे, ताकि उन लोगों के लिए जो तेरे बाद आने वाले हैं कुदरत हक की एक निशानी हो। और अक्सर इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों की तरफ से यक कलम गाफिल रहते हैं। वस्तकबरा हुआ वजुनूदुहु फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़्क़ि वज़न्नू अन्नहुम इलैना ला युरजऊन फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबذनाहुम फिल यम्मि फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल ज़ालिमीन। सूरह क़सस। और बुराई करने लगे और वो इसके लश्कर मुल्क में ना हक, और समझे कि वो हमारी तरफ फिर कर ना आएंगे। फिर पकड़ा हमने उसको और उसके लश्करों को, फिर फेंक दिया हमने उनको दरिया में। सो देख ले कैसा हुआ अंजाम गुनहगारों का। वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम अन अद्दू इलैया इबादल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन व अल्ला तअलू अलल्लाहि इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिम मुबीन व इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून व इल्लम तुअमिनू ली फ़अतज़िलून फदआ रब्बहु अन्न हाउलाइ क़ौमुम मुजरिमून फ़अस्रि बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबिऊन वत्रुकिल बहर रहवन इन्नहुम जुंदुम मुग़रक़ून कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक वअवरसनाहा क़ौमन आख़रीन फ़मा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु वमा कानू मुनज़रीन वलक़द नज्जयना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफ़ीन। सूरह दुखान। और जान चुके हम इनसे पहले फ़िरऔन की कौम को, और आया उनके पास रसूल इज़्ज़त वाला के हवाला करो मेरे बंदे खुदा के, तुम्हारे पास आया हूँ भेजा हुआ मोतबर, और ये कि सरकशी ना करो अल्लाह के मुकाबिल में लाया हूँ तुम्हारे पास सनद खुली हुई, और मैं पनाह ले चुका हूँ अपने रब और तुम्हारे रब की इस बात से कि तुम मुझको संसार करो, और तुम नहीं यकीन करते मुझ पर तो मुझसे परे हो जाओ। फिर ले निकल रात में मेरे बंदों को, अलबत्ता तुम्हारा पीछा करेंगे, और छोड़ जा दरिया को थमा हुआ, अलबत्ता वो लश्कर डूबने वाले हैं। बहुत से छोड़ गए बाग और चश्मे, खेतियां और घर उम्दा और आराम का सामान जिसमें बातें बनाया करते थे। यूं ही हुआ और वो सब हाथ लगा दिया हमने एक दूसरी कौम के, फिर ना रोया उन पर आसमान और ज़मीन, और ना मिली उनको ढील। और हमने बचा निकाला बनी इसराइल को जिल्लत की मुसीबत से जो फ़िरऔन की तरफ से थी, बेशक वो था चढ़ रहा हद से बढ़ जाने वाला। فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ پھر چاہا بنی اسرائیل کو چین نہ دے اس زمین میں، پھر ڈبا دیا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو سب کو، اور کہا ہم نے اس کے پیچھے آباد رہو تم زمین میں، پھر جب آئے گا وعدہ آخرت کا لے آئیں گے ہم تم کو سمیٹ کر۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ سورہ داریات۔ اور نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے حال میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کے پاس دے کر کھلی سند، پھر اس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ان کو دریا میں، اور اس پر لگا الزام۔ البتہ تورات نے بیان کردہ واقعات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تفصیلات بیان کی ہیں، اور بنی اسرائیل کے کوچ اور پڑاؤ کے اکثر مقامات کے نام بھی بتائے ہیں جو دنیا کے لیے نامعلوم ہے۔ تورات کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب خدا کی بھیجی ہوئی آفات کا سلسلہ جاری ہو گیا اور موسیٰ کے ارشاد کے مطابق یکے بعد دیگرے نشانات کا ظہور ہونے لگا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جا، مگر ان کے چوپائے اور پالتو جانور یہیں چھوڑے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک جانور بھی تو روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ تب فرعون غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اب بنی اسرائیل نہ جا سکیں گے، اور تو اب میرے سامنے کبھی نہ آنا ورنہ میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تو نے ٹھیک کہا، اب میں کبھی تیرے سامنے نہ آؤں گا، میرے خدا کا یہی فیصلہ ہے، اور اس نے مجھ کو بتا دیا ہے کہ تجھ پر اور تیری قوم پر ایسی سخت آفت آئے گی کہ تیرا کسی مصری کا پہلوٹا زندہ نہیں رہے گا۔
موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یہ گفتگو کر کے دربار سے باہر نکل آئے اور پھر بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ خداوند خدا کا ارشاد ہے کہ فرعون کا دل سخت ہو گیا ہے، وہ اب تم کو یہاں سے اس وقت تک نہ جانے دے گا جب تک مزید نشان نہ دیکھ لے کہ جس سے تمام مصریوں میں کوہرام مچ جائے، مگر تم کو تیاری کر لینی چاہیے کہ مصر سے نکلنے کا وقت آ پہنچا۔ اور خدا تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ بنی اسرائیل کو نکلنے سے پہلے قربانی اور عید فصح کا بھی حکم دیا اور اس کا طریقہ اور شرائط بھی بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ مصری عورتوں کے پاس جائیں اور ان سے عید کے لیے سونے چاندی کے زیور، قیمتی پارچہ جات مستعار مانگ لائیں، اور مصری عورتوں نے آخر ان کو زیورات دے دیے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک رات فرعون سے لے کر معمولی مصری کا پہلوٹا مر گیا اور تمام گھرانوں میں کوہرام مچ گیا۔ یہ دیکھ کر مصری اور فرعون کے پاس دوڑے آئے اور اس کو مجبور کیا کہ اسی وقت تمام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دے تاکہ یہ نحوست یہاں سے دور ہو، ہم پر یہ سب آفتیں انہی کی بدولت آتی رہتی ہیں۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اسی وقت تم سب یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے جانوروں، مویشیوں اور سب سامان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب بنی اسرائیل رامسیس جشن کے شہر سے نکلے تو بچوں اور جانوروں کے علاوہ وہ سب 6 لاکھ تھے، اور جب وہ نکلے تو مصریوں کے زیورات کو بھی واپس نہ کر سکے اور مصریوں نے بھی مطالبہ نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے جنگل کی راہ لی تو اب فرعون اور اس کے سرداروں کو اپنے فیصلہ پر سخت افسوس ہوا، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے مفت میں ایسے اچھے چاکر اور غلام ہاتھ سے کھو دیا۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ فوراً سرداروں، مصری نوجوانوں اور فوج کو تیاری کا حکم دو، اور وہ کرو فر کے ساتھ رتھوں میں سوار ہو کر نکل کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل رامسیس سے سکات اور وہاں سے ایتام اور پھر مڑ کر محدال اور بحر احمر کے درمیان فی ہیخروت کے پاس لال صفون کے سامنے خیمہ زن ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے اس پورے سفر میں خدا ان کے ساتھ رہا اور وہ نورانی ستون کی تجلی کے ساتھ رات میں بھی ان کی رہنمائی کرتا اور دن میں بھی آگے آگے چلتا۔ غرض صبح کی پو پھٹ رہی تھی کہ فرعون نے سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کو آ لیا۔ انہوں نے پیچھا پھر کر دیکھا اور فرعون کو لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے قریب پایا تو بد دل اور خائف ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا کر کے لگے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو بہت تسلی و تشفی دی اور بتایا کہ تمہارے دشمن ہلاک ہوں گے اور تم سلامتی و عافیت کے ساتھ نجات پاؤ گے، اور پھر دربار خداوندی میں مناجات کرنے لگے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ آگے بڑھیں اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہہ و بالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا۔ پھر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ دیواروں کی طرح رہا، اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ خروج باب 14 آیت 15 تا 31۔ تورات کی ان تفصیلات میں اگرچہ بہت زیادہ رتب و یابس اور 2 رازگار باتیں بھی ضمناً آ گئی ہیں، مگر وہ اور قرآن عزیز دونوں اس بارے میں ہم آہنگ ہیں کہ خدا تعالی نے فرعون اور اس کے قہرمانیت کے مظالم سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان نشان معجزہ کے ذریعہ نجات دی۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ یہ معجزہ اس طرح ظاہر ہوا کہ خدا کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے قلزم پر لاٹھی ماری اور دریا کا پانی بیچ میں خشکی دے کر دونوں جانب پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ شعراء پس دریا پھٹ گیا، پھر ہر ایک جانب ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گئی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بقرہ، اور جب ہم نے ٹکڑے کر دیا تمہارے لیے سمندر، پس نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور تورات بھی اسی کی تائید کرتی ہے، چنانچہ اس میں مذکور ہے تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور پانی ان کے دائیں بائیں دیوار کی طرح رہا۔ البتہ تورات میں یہ اضافہ اور ہے کہ رات بھر تند پوربی ہوا چلا کر
اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا۔ سو اول تو تورات کی تحریف اور مختلف سنین کے مختلف تراجم کے پیش نظر تاریخی اور مذہبی اور دونوں حیثیتوں سے قرآن عزیز کے بیان ہی کو قابل اعتماد سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ بالاتفاق دوست و دشمن ہر قسم کی تحریف و تبدیل اور اضافہ و ترمیم سے محفوظ ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس پر باطل کا کسی جانب سے گزر نہیں، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، وہ اتارا ہوا ہے ایسی ہستی کی جانب سے جو حکمت والا، خوبیوں والا ہے۔ علاوہ ازیں اس اضافہ کی تطبیق کی بہترین صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ بڑھا کر عصا چلانے سے اول دریا کے دو حصے ہو گئے اور دونوں جانب پانی کھڑا ہو گیا، اور پھر لاکھوں انسانوں نے جب اس کے درمیان سے گزرنا شروع کیا تو زمین کی نمی اور تری کو خشک کرنے کے لیے برابر پوربی تند ہوا چلتی رہی، تاکہ بچہ سے بوڑھے تک اور انسان سے حیوان تک کسی کو بھی گزرنے میں زحمت و تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔